اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ان کا تذکرہ ہے۔ ان سے مراد یہود اور نصارہ خاص طور پر ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا یا ان کے بارے میں غور نہیں کیا کہ جن کو اللہ کی طرف سے کتاب کا حصہ دیا گیا، ایک حصہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اور انہیں اللہ کی کتاب کی طرف ان کے آپسی معاملات میں فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یعنی تمہارا کوئی مسئلہ ہے، آپسی کوئی تنازع یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اس کے فیصلے کے لیے آپس میں بلایا جاتا ہے ان کو۔ تو پھر ان میں کا ایک گروہ وہ پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے اور وہ بالکل اعراض کرتا ہے، یعنی بالکل آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم اگر چھو بھی لے تو بہت تھوڑے دن کے لیے ہم کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ جو کچھ چھوٹی باتیں وہ اپنے دین میں گڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان چھوٹی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے جو وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں گڑھتے ہیں اپنی طرف سے۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جس دن ان سب کو ہم جمع کریں گے ایک ایسے دن کے لیے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں، یعنی یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اگر ان کے خود آپسی معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، کس کی طرف؟ وہ کتاب سے مراد بھی توریت، ان کے پاس جو ان کی کتاب ہے جس پر ان کا ایمان ہے، اسی کتاب کے حوالے سے اگر ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ان کو بلایا جائے تب بھی وہ نہیں آتے ہیں۔ اور وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم لوگ ہر حال میں جنت کے مستحق ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا۔ اگر جانا بالفرض جانا پڑا بھی بہت تھوڑے وقت کے لیے، اور یہ سب کچھ دین میں اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھا ہوا تھا۔ اسی کے پیش نظر اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بار بار مخاطب کیا۔ تو یہ اصل نفاق ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ اوپر سے اپنا ایمان ظاہر کرنا اور پھر جب ایمان کے مطابق ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بلائے جائیں تو پیچھے ہٹ جانا۔ تو ہم لوگ بھی آپس میں بہت سارے مسائل، گھریلو مسائل ہو یا کوئی دوسرے مسائل ہو، پیش آتے ہیں۔ تو ان سارے مسائل میں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اپنے آپسی تنازع، آپسی مسائل کو، آپسی جھگڑوں کو آپ کے پاس لے کر نہ ہے۔ نہیں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو سب سے پہلے ہم لوگ شرعی محکمے میں جائیں، جہاں پر شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں اس کا اچھا نظام ہے، تو ہم لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ نہیں کہ حکومتی قوانین اور کورٹ اور اس طرح کے چکر ہم لوگ کاٹنے شروع کریں، آپس میں
آپسی مفادات کے لیے کہیں جو ہے میرے حق میں فیصلہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر میرے خلاف فیصلہ ہوا تو الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے جو دو لوگ جو ہیں میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنی بات کو اچھی انداز سے اور بہت ٹھوس طریقے پر پیش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، تو دلائل کی بنیاد پر جو ثبوت ہیں، جو گواہ ہیں، ان ساری بنیادوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کرتے تھے، اور آج بھی جو قاضی یا جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ تو فیصلہ کرنے میں جو ہے باطن کا کسی کو پتہ نہیں، وہ اللہ جانتا ہے، تو بہرحال اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر فیصلہ اس کے حق میں ہوا جس کا حق نہیں تھا اور وہ اپنا یعنی فیصلہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ لے کر جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے جہنم کے انگارے دے رہا ہوں۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا، جھوٹ بول کر یا جھوٹے گواہ پیش کر کے، جھوٹے ثبوت پیش کر کے جو ہے آدمی اپنے حق میں کبھی کبھار فیصلہ کروا لیتا ہے، تو فیصلہ کروانے سے وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک تو جو ہے کوئی آپسی معاملہ پیش آئے تو اس کو شرعی عدالت میں پیش کرنا، پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو اپنی بات کو صحیح طریقے پر پیش کرنا، یعنی جھوٹی باتیں جو ہے سچ بنا کر پیش کریں، پھر اس کے بعد اگر جھوٹ اس نے سچ کر کے پیش کیا اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے تو وہ چیز اس کی نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان رویوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن رویوں کی وجہ سے جو ہے پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔